سورة الانفال آیت نمبر 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے مومنوں کی صفت کے بارے میں پڑھا تھا. بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا گیا کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی باتوں سے انہیں کوئی نصیحت مل رہی ہوتی ہے، جب وہ سمجھ کر قرآن پڑھتے ہیں تو لرز جاتے ہیں ان کے دل، اور جب تلاوت ہوتی ہے ان پر اس اللہ کی آیتیں، یعنی دیکھیں دونوں ایک ہی چیز ہیں. نصیحت کی جاتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، خود جب سمجھ کر پڑھتے ہیں، دوسرے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تب بھی ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے. یعنی بغیر سمجھ کے قرآن کو پڑھنا، یعنی کس حد تک ہم ناسمجھ یا غفلت میں پڑے ہیں کہ قرآن کو ہم نے صرف ثواب کی کتاب بنائی. آپ دیکھیں دو انداز ہیں کہ خود پڑھنا، خود تدبر کرنا، یا کوئی پڑھ رہا ہو تو بھی سمجھتے ہوئے اس کی جو تلاوت سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ریاکشن یہ ہے کہ زادتہم ایمانا. جب بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے اسپیشلی اللہ کی کتاب کی تو مزید ہو جاتا ہے ایمان، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ توکل کس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی سمجھ دے کہ جو حق کے ساتھ ہو، سبب کے ساتھ ہو. تو اللہ کی کتاب جو ہمیں کام کرنے کو کہتی ہے، اب وہ بے شک ہمیں امپاسبل لگتے ہوں یا غیر ضروری لگتے ہوں، تو توکل وہاں کیا جاتا ہے جب بات پکی ہو اور بات اوتھینٹک ہو، تصدیق شدہ ہو. پھر اس کے کوئی بھی رزلٹ آؤٹ ہو، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا فیوچر کیا ہے یا اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہے. جب اللہ کی کتاب سے کوئی بات مل جائے اور وہ ہم پر باقاعدہ نافذ ہو رہی ہو تو پھر توکل اس کو کہتے ہیں کہ بندہ کر کے اپنے فیوچر کو نہیں دیکھتا کہ اب میرا انجام کیا ہونا ہے. وہ ایمان رکھتا ہے کہ اگر میں اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کروں گا، بظاہر تو بہت جگہ اسے لگے گا کہ گھاٹا پا رہا ہے، بظاہر اسے زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی لگے گا کہ اس کا مال تو کم ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں، بہت سی باتیں بظاہر ہمیں کچھ نقصان دہ لگتی ہیں، لیکن جب ہم دلیل پر کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے مطابق کرتے ہیں تو وہاں توکل کہا جاتا ہے. اور اس کے ہی ساتھ آگے تیسری صفت آپ کو بتائی جائے گی کہ مومن کون ہوتے ہیں، کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نظام صلاۃ کو بھی قائم رکھتے ہیں اور صلاۃ بھی سمجھ کر پڑھتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ، میں سمجھتی ہوں کہ امبیلنس ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ نظام صلاۃ پر تو بہت فوکس کرتے ہیں کہ جی کارکردگی اور دوسروں کے لیے اچھا سوچنا اور فلاح و بہبود کا کام کرنا اور اپنی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، نیک عمل کرنا، یہ ان کے نزدیک نظام صلاۃ ہے. بے شک میں اس پر اگری ہوں. قرآن سے بھی مجھے یہی ملتا ہے کہ انسان کا اچھا ہونا اور اپنی ذات سے دوسروں کو نفع دینا اور ایسے نفع بخش کام زمین پر چھوڑ جانا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے. لیکن ریچول صلاح، جو ہماری فزیکل صلاح، جو ہماری پڑھنے والی صلاح، اس کو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اسی ہی میں تو پیورٹی کے ساتھ قرآن کو سمجھا جاتا ہے اور قرآن کو پڑھا جاتا ہے. اس میں پھر ہم کوئی حدیثیں، کوئی مستند غیر مستند، کوئی ضعیف غیر ضعیف، کچھ بھی نہیں، کوئی چکر ہی نہیں، کوئی راویوں کا نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر ہم پیورٹی کے ساتھ اللہ کی کتاب سے تلاوت کرتے ہیں تو جناب وہ جو 5 وقت کی ہماری صلاۃ ہے، اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تہجد اور نفلوں کا جو بھی اہتمام کرتے ہیں تو اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، تو یقیناً آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ جب آپ سمجھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی کیفیت دل کی بدل چکی ہوگی. تو وہ لوگ جو صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح
بالکل شروعات ہوئی کہ اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کی ڈیفینیشن دی ان 3 الفاظ کے ساتھ کہ واٹ از زکوٰۃ، زکوٰۃ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس مال سے جو، اس تندرستی سے جو، مما، جو بھی پروردگار نے تمہیں، جب تک کہ ہم اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اولاد میں سے، مال میں سے، تندرستی میں سے، جو رزقناہم، ہم نے دیا ہے ان کو. اللہ نے کسی نہ کسی، سب کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے. غریب سے غریب کو بھی کچھ نہ کچھ دیا ہے، اور امیروں کو تو بظاہر دیکھنے کے لیے تو بہت چیزیں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا یہاں ڈیفینیشن دی کہ کوئی نصاب، صاحب نصاب، غیر صاحب نصاب، اور 8 تولے سونا اور 52 تولے چاندی، کوئی ایسی آپ کو اور مجھ کو ریسٹرکشنز نہیں دی کہ رمضان کا مہینہ، کچھ بھی اس طرح کی بات نظر نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں جو ہم تمہیں دیتے ہیں اس میں سے جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کسی انسان پہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کی جیب میں نہیں جاتی، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن انسانوں پر خرچ کرتے ہیں، اور وہ ہے زکوٰۃ. تو اللہ فرماتے ہیں صلاۃ کا نظام، صلاۃ کو قائم کرنا، خود بھی پڑھنا، اور جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. اولئک، یہی ہیں وہ لوگ کہ وہ مومن ہیں سچے پکے. یہ اللہ ڈیفائن کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ مومن پکے کون ہیں. چاہے تم کتنے فتوے پاس کرتے رہو ایسے مومنوں کے لیے، کافر کے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جسے اللہ سچا پکا مومن کہتے. تو اللہ تعالیٰ مجھ میں اور آپ میں، ہم میں یہ کوالٹی عطا فرما دے، ہماری سمجھ کو اور برکت عطا فرمائے، ہمیں عمل والا بنا دے. لہم درجات، لیکن ان تمام لوگوں کے بھی سٹیٹس ہوں گے، سب کے خلوص، سب کے ایوریج دیکھے جائیں گے. اس پر ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر کوئی 1,00,000 روپے بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کے پاس اصل کتنا ہے، اور اگر کوئی 100 روپے بھی دیتا ہے تو اس کے پاس اصل کتنا ہے. اگر کوئی 200 روپے رکھنے والا 100 دے دے تو آپ سوچئے تو صحیح کہ اس نے تو 50% اللہ کو دے دیا. اور اگر کوئی کروڑ رکھنے والا 1,00,000 روپے دے دے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیا ایوریج بنتی ہے، کہ اس نے کتنا خرچ کیا. اور بظاہر تو گنتی کے لحاظ سے 100 اور 1,00,000 کا بڑا فرق ہے. تو یہ تو سب اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ ہمارے اخلاق دیکھتے ہیں، خلوص دیکھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان تمام لوگوں کے درجات ہوں گے کہ کون کتنا بیماری میں بھی، اور کون کتنی تنگ دستی میں بھی، اور کون کتنی خوشحالی میں کس طرح سے اپنے رب کے راستے میں اپنی جان، مال، تندرستی، اولاد کو خرچ کرتا ہے. تو تمام لوگوں کے درجات ہوں گے ان کے رب کے نزدیک، اور یہ اللہ ہی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں قیامت کے دن. اسی کو ہی اعمال نامہ کہا جاتا ہے جو سب کے سامنے پیش ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی بخشش ہوگی. سوچئے کہ کتنی سستی جنت ملتی ہے، غور کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی خریدنا نصیب کرے. بس اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو، لیکن اللہ کا بھی فضل و کرم ایمان والوں کے لیے اور عمل کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے. تو تمام لوگوں کے درجات ہوں گے ان کے رب کے نزدیک، بخشش بٹے گی، رزق کریم ہوگا، یعنی بڑی عزت کے ساتھ انہیں نوازا جائے گا. اور اب جب آپ سورہ انفال میں جو آپ نے پہلے بھی گورنمنٹ کی بات پڑھی، مال غنیمت کی بات پڑھی، تو اب آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود نکلے اپنے گھر سے، اور مومنوں کو کس طرح انہوں نے گائیڈ کیا. یعنی ایک تو اللہ کے نبی اور رسول تھے، پھر ایڈمنسٹریٹر اور گورنمنٹ تھے، پھر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی نظر آ رہے ہیں، اور پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ خود میدان میں بھی اترتے ہیں.
تو بہادر کتنے تھے، عقل مند کتنے تھے، مورچوں پر بٹھانا، کس طرح سے لڑنا، تو یقیناً اس کی ٹریننگ بھی ضرور ہوئی ہوگی، اور ٹریننگ کے لیے وقت بھی نکالا گیا ہوگا۔ ہمیں تو یہ امپیکٹ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس پورا دن نمازیں پڑھتے تھے، جبکہ میں نمازوں کی بہت قائل ہوں، لیکن آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہاں جو آگے آیتیں ہیں جنگ کے بارے میں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویپنز کے لیے، ویپنز کو بنانا، کس مٹیریل سے بنانا، کتنی ٹیکٹکس یوز کرنا، کتنا پریکٹس کرنا، یعنی آپ سوچئے کہ ایک نبی صرف نبی عبادت گزار نہیں ہوتے، وہ ملکی مفاد میں اللہ کی زمین کو شرک سے پاک کرنے کے لیے، اور کتنے بہادر انسان ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں سنت دیکھنی ہے تو کبھی ہم اس طرح کی آیتوں پر بھی غور و فکر کریں، اور جو آپ کو ابھی عزم اور لڑائی کا مقصد اور پرپس بتایا جائے گا، وہ تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتنا بہادر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم سب کے لیے ہماری اپنی زمین ہو، ہماری وہ زمین ہو جہاں پر ہم اپنے نظام اسلام کو قائم کر سکیں۔ لیکن اللہ نے کبھی بھی خون خرابے کی یا نا انصافی کیا کبھی بھی انسان کو حکم نہیں دیا۔ انشاءاللہ آگے کی آیت غور کریں گے، اور بہترین باتیں ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے والا بنا دے۔